الحمد لله الذي أهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے درود شریف کے بعد پہلی جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ بیان کی گئی تھی۔ آج جو اس کی دوسری دعا ہے جس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیں جس کو میں نماز میں پڑھ سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کہا کریں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، کہ اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، ظلماً کثیرا، بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور بے شک آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی، مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک وارحمنی، اپنے پاس سے مجھے بخشش عطا فرمائے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ ہی ہیں، یعنی کہ تاکید کے لیے کہ آپ ہی ہیں جو بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اب یہ دعا کون پوچھ رہے ہیں؟ ادھر یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے کہ دعا کون پوچھ رہے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ یہ صدیق ہیں، اور ان کی عبادت اور ان کے متعلق جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، ثانی اثنین، یار غار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور یہ ایسے شخص ہیں جن کے متعلق کوئی غلط الفاظ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بھی اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو ہم ان کے رتبے تک تو پہنچنے کی دور کی بات ہے، ان کی جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں۔ تو اسی لیے نماز، اللہ تعالیٰ دعا تو ہر وقت قبول کرتے ہیں، لیکن جو نماز میں بیٹھ کر تشہد کی حالت میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جائے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو اسی لیے نماز کو فوری پڑھنا، تیز پڑھ کے بس نماز کو ختم کرنے کی کوشش کرنا کہ میں بس نماز پڑھوں اور میں اپنے واپس کام پہ چلے جاؤں، تو اس سے زیادہ ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جب ہمیں دعائیں آتی ہیں، دعاؤں کا ہمیں علم ہے، تو پڑھنی چاہیے۔ کیا ہوگا انشاءاللہ دعائیں پڑھنے سے؟ یہ نہیں ہوگا، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا وقت بہت زیادہ لگ رہا، یہ دیکھیں کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی رحمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ آپ کے کتنے گناہ بخش رہا ہے، کتنے درجات بلند کر رہا ہے، اور آپ اس بات کی خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے ہیں، کسی اور کے در پہ نہیں جا رہے۔
نماز کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے آ کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی طور پہ وہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کے اس کا اللہ تعالیٰ سے جو کانٹیکٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے۔ تو اسی لیے جو نماز میں جو تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا سجدے میں جو ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں پچھلے ہیں یا اگلے جو ہم سے ہو جاتی ہیں یہ جان بوجھ کے کرتے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔